السلام علیکم ناظرین، میں عادل علی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ کر اور لائک کر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنانے والے ہیں وہ ٹاپک ہے توشہ خانہ۔ اچھا، توشہ خانہ ہوتا کیا ہے؟ توشہ خانہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور کوئی اور بھی بیرون ملک کا دورہ کرتا ہے تو انہیں جو تحفے ملتے ہیں وہ تحفے ملک میں لا کر ایک توشہ خانہ بنایا گیا ہے جس میں تحفے رکھے جاتے ہیں، اس میں آ کر وہ جمع کرا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توشہ خانہ۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں توشہ خانہ۔ جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو ان کو تحفے ملے ہیں، جب نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم تھے ان کو بھی تحفے ملے ہیں، اگر اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کو بھی تحفے ملے ہیں۔ جیسا کہ ارشد شریف بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمارے آرمی سٹاف ہیں، جنرل باجوہ صاحب ہیں، یہ جب دورے کرتے ہیں ان کو بھی تحفے ملتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے اہم جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہو بیرون ملک میں، انہیں تحفے ملتے ہیں۔ انہیں تحفے ان کی وجہ سے نہیں ملتے، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ آرمی سٹاف آف چیف جنرل باجوہ صاحب کے لیے بھی ہے، شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے، عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے۔ یہ تحفے ان کو نہیں ملے جاتے، یہ تحفے ملتے ہیں تو ہماری وجہ سے ملتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ تحفے ملتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھا کریں کہ یہ تحفے ان کی وجہ سے ملے ہیں، یہ عہدوں کی وجہ سے ان کو تحفے ملتے ہیں، یہ پاکستان کی قیادت میں جاتے ہیں، یہ تحفے پاکستان کو ملتے ہیں، پاکستان کی عوام کو ملتے ہیں، نہ کہ ان کو بیچ کر کھا جانے چاہیے۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ یہ لوگ تحفے لے لیتے ہیں، اگر لے لیتے ہیں تو خود استعمال کریں، میرے خیال سے لینے ہی نہیں چاہیے، کہ یہ توشہ خانہ میں رکھ دینے چاہیے تاکہ عوام آئے اور آ کر دیکھے اور ہسٹری پڑھے، اس سے ہمارے ملک کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جو تحفہ ملا وہ عمران خان صاحب نے بیچ دیا، تو عمران خان صاحب نے بیچ دیا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ہم کہ جو یہ سٹوری بریک کب ہوئی تھی، یہ توشہ خانہ کا سکینڈل کب سامنے آیا۔ یہ توشہ خانہ کا سکینڈل تب سے سامنے آیا ہے جب کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تب سے یہ توشہ خانہ کا سکینڈل سامنے آیا ہوا ہے۔ ایک صحافی نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ انفارمیشن طلب کی، مانگنے کی کوشش کی کہ جی مجھے یہ انفارمیشن دے دیں، میرے ساتھ یہ شیئر کریں معلومات کہ جو عمران خان صاحب کو تحفے ملے ہیں وہ کتنے میں بیچے ہیں اور کیا کیا ہے ان کا۔ تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب اس نے پھر جا کر عدالت میں کیس کر دیا۔ عدالت میں جو کیس سن رہے تھے وہ گل حسن صاحب تھے، گل حسن صاحب کے پاس یہ کیس گیا، تو جب یہ کیس ہوا تو جو حکومتی وکلاء تھے اس نے کہا کہ جی ہم یہ انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے، اس سے ہمارے ملک کے بیرون ملک کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ تو حسن گل صاحب اس کے اوپر ریمارکس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ بتائیں کہ یہ تعلقات کیسے خراب ہوں گے، بلکہ مزید بہتر ہوں گے، اور دونوں لوگوں کے اندر جب یہ انفارمیشن جائے گی، ہمارے لوگ جو بیرون ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کو اعتماد کریں گے اور یہ تعلقات جو ہے مزید بہتر ہوں گے۔ اور ساتھ میں اور ریمارکس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی شیلڈ ملتی ہے تو میں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، وہ بھی میں ادھر ہی رکھ کر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ریمارکس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر جو ان کو تحفے ملتے ہیں، جو ان کی وجہ سے تحفے نہیں ملتے، یہ اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو یہ تحفے دیے جاتے ہیں، تو آپ یہ انفارمیشن شیئر کریں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تب یہ کیس تھم جاتا ہے، کیونکہ وہ وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں تو وہ کافی پریشرائز کر یہ کیس تھم جاتا ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے، تب پھر دوبارہ جب یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو تب دوبارہ یہ لوگ اسی کیس کو کھولتے ہیں، اس کیس کو کھول کر الیکشن کمیشن میں جا کر یہ کیس دائر کرتے ہیں، یہ ہماری جو حکومت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ الیکشن کمیشن میں یہ کیس کرتے ہیں تو تب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے جو رقم ہے یہ میں نے 2,12,00,000 میں خریدا ہے اور میں نے 5 کروڑ میں بیچ دیا ہے۔ تو پھر جب وہ الیکشن کمیشن میں صرف اتنا ہی دیتے ہیں، نہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں اپنی بتائی ہے نا، انہوں نے جو کہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے آمدن کے ذریعے یہ چیزیں شیئر کی ہیں کہ جی یہ میری آمدن ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے یہ یہاں پر خرچ کر دی ہیں، یہ ہو گیا، انہوں نے آمدن کے طور پر جب وہ میڈیا پر آتے ہیں، جب وہ انہوں نے جلسے جلوس کیے اپنے، تو جلسے جلوسوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو میں نے توشہ خانہ بیچا ہے نا، اپنا تحفہ بیچا ہے نا، تو یہ تحفہ بیچ کر میں نے اپنے گھر کی باہر کی سڑک بنوائی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جی 50% میں نے یہ تحفے خریدے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ انہوں نے 20% میں خریدے پھر دوبارہ میں انہوں نے قانون چینج کیا ہے۔ 20% میں پہلے انہوں نے تحفہ خریدا ہے اور خرید کر
انہوں نے قانون چینج کیا ہے 50%، پھر اس کا قانون بنا دیا انہوں نے، خود 20% میں خریدتے ہیں اور قانون 50% کا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سٹوری اب دوبارہ پھر اپنے پیک پر آ گیا، جب کہ الیکشن کمیشن نے ان کو مطلب کہ سزا تو دے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کیا، اور عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ بنا کر اس سے بھی جان چھڑا لی ہوئی ہے۔ اب یہ دوبارہ سٹوری بریک ہوتی ہے، اب یہ دوبارہ جیو نیوز کے خان شاہ زیب زادہ صاحب دوبارہ اس سٹوری کو بریک کرتے ہیں۔ اب وہ اس بندے کو سامنے آگے لے کر آئے ہوئے ہیں جس بندے نے یہ تحفہ خریدا ہوا ہے، اور اس کے پاس یہ تحفہ آ جاتا ہے۔ جس بندے نے یہ تحفہ خریدا ہوا ہے اس کا نام ہے عمر فاروق صاحب نے یہ خریدا ہوا ہے، اور یہ سعودی عرب کے جانے مانے بزنس مین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شہزاد اکبر صاحب جو کہ انفارمیٹیو یہ وزیر تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انفارمیشن وغیرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ تھے۔ تو انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے عمر فاروق سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی فرح گوگی صاحب، فرح گوگی پتہ نہیں کیا نام اس کو میں کہوں کہ فرح گوجر کہوں کہ فرح گوگی کہوں مجھے نہیں پتہ، لیکن فرح نے جا کر اس سے رابطہ کیا، اور ان کے ساتھ جا کر انہوں نے یہ گھڑیاں کی تفصیلات شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو ولی عہد کی طرف سے تحفہ ملا ہے اور یہ تحفہ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو عمر فاروق کا کہنا تھا کہ جی جو فرح صاحب چاہ رہی تھی وہ چاہ رہی تھی کہ 5 سے 6 ملین میں یہ تحفہ بک جائے، جبکہ یہ 12 ملین کا تحفہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جب کہ 12 ملین کا تحفہ تھا تو وہ چاہ رہی تھی کہ 5 یا 6 ملین میں بک جائے، اور وہ کہہ رہے تھے ساتھ میں مجھے مطلب کہ یہ نیٹ کیش چاہیے، مجھے نقد رقم چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بارگنگ کر کے ہم نے یہ 2 ملین میں طے کر لی، 2 ملین کا مطلب 28 کروڑ میں، 2019 کے مطابق 28 کروڑ میں انہوں نے پاکستانی روپیوں میں یہ تحفہ خریدا، ٹھیک ہے، اور 28 کروڑ روپیہ مطلب کہ دیا، لیکن عمران خان صاحب تو 5 کروڑ روپے اپنے گوشواروں میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ احمد میر صاحب ایک ٹاک شو میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو مطلب کہ ہمارے اوپر صحافیوں کے اوپر، ٹھیک ہے، لفافہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ پیسے جو لفافے میں تو آنے نہیں تھے، یہ چھوٹی سی رقم تھی، یہ 1 لاکھ 2 لاکھ یا 4-5 لاکھ تو نہیں تھا، یہ کروڑوں میں رقم تھی۔ تو کروڑوں میں رقم یہ بیگوں میں بھر کر آئی ہوئی ہے، یہ بیگوں میں پرائیویٹ طیارے میں آئی ہے، جو پرائیویٹ طیارہ اسلام آباد میں لینڈ ہوا ہے۔ جو وہ طیارہ تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بزنس مین کا طیارہ تھا، جانے مانے پاکستانی بزنس مین کا یہ طیارہ تھا جس طیارے میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک ویلوگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو وہ طیارہ تھا نا، وہ طیارہ ملک ریاض صاحب کا طیارہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ملک ریاض صاحب کا طیارہ تھا۔ تب جو تھا یہ 5 کیرٹ انگوٹھی کا بھی کیس سامنے آیا تھا نا، وہ بھی میں آگے چل کے نا آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں کہ وہ کیا ہوا تھا، وہ ایک بندے نے انفارمیشن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین اب میں آپ کے ساتھ وہ رقم شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ میں آپ کے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جو اس توشے خانے کی اصل قیمت اس کی تھی، اس تحفے کی، اس گھڑی کی، جس گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اور یہ اینٹی پیس تھا، واحد اس دنیا میں ایک اینٹی پیس تھا جو ولی عہد صاحب کے ساتھ تھا۔ تو ولی عہد صاحب نے عمران خان صاحب کو اس کو تحفے میں دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ 12 ملین کا 2019 میں یہ تحفے کی مالکیت پاکستانی روپیز میں 1 ارب 70 کروڑ روپیہ بنتی ہے، 1 ارب 70 کروڑ۔ اگر اب کی مالکیت میں ہم اب کا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بڑھا ہوا ہے، تو اگر اب ہم انہیں کنورٹ کریں پاکستانی روپیز میں 2 ارب 60 کروڑ روپیہ اس تحفے کی رقم بنتی ہے، جو کہ 28 کروڑ میں عمران خان صاحب نے بیچ دیا۔ عمران خان صاحب اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں شہزیب خان زادہ کے اوپر کیس کروں گا اور جیو نیوز کے اوپر بھی کیس کروں گا۔ تو جیو نیوز اور شہزیب خان زادہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم تیار ہیں، اب جس عدالت میں جائیں گے ہم اس کیس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے اوپر اس توشہ خانہ کا جب بریک سٹوری ہوئی تو اس کے اوپر مریم نواز صاحب اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جی دوسروں کو چور چور کہنے والا خود آج چور ثابت ہو گیا ہے۔ اب میرے نا مریم نواز صاحب سے سوال ہیں، جب آپ سے سوال کیا گیا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی بیرون ملک میں کوئی جائیداد ہے، تب آپ نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تب آپ نے کہا تھا کہ میری پاکستان میں بیرون ملک میں کیا، میری پاکستان میں جائیداد نہیں ہے۔ تو آپ کا بھائی حسن نواز صاحب کہتے ہیں کہ جی جو ہماری یہ کمپنی ہے، جو ہمارے یہ ہمارے فلیٹس ہیں، یہ مریم نواز صاحب اون کرتی ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو ان کا والد صاحب ہے، ان کے نواز شریف صاحب ہیں، جو والد صاحب ہیں ان کے، وہ پاناما کیس میں سزا یافتہ ہوئے ہیں، وہ ادھر جواب تو اپنے دے ہی نہیں سکے اور نااہل ہو کر باہر گئے ہوئے ہیں، 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں، اور باہر سے بیٹھ کر اپنی پارٹی کو چلا رہے ہیں جی۔ اب
ان کے چچا صاحب جو ہیں جو پاکستان کے جو خود کریں فیصلے، اگر وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں تو خود کریں فیصلے. وہ نواز شریف صاحب کون ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے فیصلے وہ کرے گا؟ شہباز شریف صاحب اپنے فیصلے خود کریں، مطلب کہ وہ ان سے فیصلہ کرنے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک چلا دیں. مجھے بتائیں کہ اب یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے یہ کیسے کرنی ہے؟ مطلب خود کو پتہ نہیں ہے. تو وزیر اعظم میرے خیال سے جھگ مارنے کے بن گئے ہیں. ان کو تو بننا نہیں چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب کو باہر لا کے یہاں پہ لا کے ان کو وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب کو بنا دینا چاہیے اور حسن نواز صاحب خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا پتہ نہیں، اور دوسروں کو چور شر کہہ رہے ہیں. یار فگور سے یار ہوش نہیں ناخن لیں مریم نواز صاحب. جب آپ سے سوال ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر کیس آتے ہیں تو آپ کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر یہ کیس آیا ہوا ہے تو آپ چور کہہ رہے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں تنقید کر سکتے، کیونکہ آپ خود چور ثابت ہوئے ہیں اس ملک میں. اس ملک میں آپ بچہ آپ سے سوال پوچھتا ہے، آپ اس کا جواب تو دے نہیں سکتے. ایون فیلڈ میں جو آپ کے ڈپارٹمنٹس آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے وہ پیسہ آیا ہے؟ ہاں جی، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی میرا والد صاحب جو ایک غریب آدمی ہے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہوں. ہیں بھیا آپ کے اپنے خود کے جو جواب ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں. عوام اس سے پریشان ہو گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پاکستان کا کیا بننے والا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ مار کھا رہے ہیں. آپ کو اپنا عزیز ہے، آپ کی بس جائیداد بن گئی، عزت تو آپ کی ٹکے کی نہیں رہے گی پاکستان میں. اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو لگے، میں حق بات کر رہا ہوں، سچی بات ہے. آپ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتی آپ ہیں. عمران خان صاحب کی بات کر لیں، وہ اپنے پسندیدہ اینکروں کو وہ بھی انٹرویو دیتے ہیں ہیں جی. اور اگر ان کی بات کر لیں، یہ بھی اپنے پسندیدہ اینکروں کو انٹرویو دیتے ہیں. اور جو صحافی آتے ہیں پریس کانفرنس میں وہ بھی ان کی پسندیدہ ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنی پسندیدہ کر رہے ہیں. اس ملک کا بننا کیا ہے یار؟ جی تو ناظرین، اب ہم آگے اپنی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب فیصل واڈا صاحب کا نا جو نا جب یہ عمر فاروق صاحب نا ان کی نا آپس میں ایک تصویر ہے نا وہ سامنے آئی ہے. تو اس تصویر کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی جو میری نا ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے نا، یہ وزیر اعظم جو اس وقت کے عمران خان صاحب تھے ان کی ہدایت پر ہماری وزارت کے دفتر میں یہ ملاقات ہوئی ہے. تو فیصل واڈا صاحب آگے ملک ریاض کا انکشافات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہ جج جو 5 کیرٹ گوٹھی جب یہ کیس سامنے آیا تھا تو ان کے بارے میں یہ ڈیٹیل کے بارے میں بتا رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں شامل ہیں اور ان کی ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑتے ہوتے ہیں. آج کل ان دونوں کے پی ٹی آئی کے اور فیصل واڈا صاحب کے نا بڑے انکشافات چل رہے ہیں، آپس میں بڑے لڑے ہوئے ہیں. کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے آ کر پی ٹی آئی کا جو بیانیہ اس کی تباہی اتار دی تھی، پی ٹی آئی بیانیہ کے خلاف بول رہے تھے. تو آج کل ان کے اور فیصل واڈا کی اور پی ٹی آئی کی بڑی لڑائی چل رہی ہے آپس میں. چلیے، تو ملک ریاض صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب 190 ملین پاؤنڈ ہم نے ملک ریاض صاحب کو دینے تھے تو تب اکبر شہزاد صاحب نے نا ایک بند سیلڈ انویلپ رکھا تھا اور رکھ کر ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ انویلپ کوئی پڑھ نہیں سکتا، تو پڑھنے بغیر سگنیچر کرنے ہیں. تو عمران خان جب وہ بریفنگ کر رہے تھے، عمران خان صاحب بھی ایسے ہی سن رہے تھے جیسے ہم سنے تھے. ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے بھی ابھی عمران خان صاحب کو یہ انویلپ کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں. تو میں نے اور فواز چودھری صاحب نے اس انویلپ کے اوپر سوال کیا، جس کے اوپر شہزاد اکبر صاحب نے بڑے غصے کا اظہار کیا. تو باقی کابینہ نے بھی اس کے اوپر مطلب کہ سگنیچر کر دیے، تو ہم نے بھی اس کے اوپر سگنیچر کر دیے. تو ناظرین، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے مطلب کہ کوئی اور آپ کے انویلپ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. میرے خیال سے عمران خان صاحب کو پتہ ہوگا یا باہر میں پتہ چلا ہوگا. تو ناظرین، آپ اپنا حساب لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے ملک کے معاملات چلتے رہے ہیں اور کس طرح ہمارے ملک کے فیصلے ہوتے رہے ہیں. اس طرح ہمارے ملک کے فیصلے ہوتے رہے ہیں. اچھا جی، آگے ہم بڑھتے ہیں. زلفی بخاری صاحب اے آر وائی کے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آ کر اسی توشہ خانے کے بارے میں آ کر بریفنگ دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شفیق نامی ایک شخص کو گھڑی بیچی ہے. اور آ کر کہتے ہیں کہ جی وہ ایک دکان ہے، ٹھیک ہے، ڈائمنڈ مرچنٹس کے نام سے ایک دکان ہے، اس دکان میں بیچی ہے. اگر اس دکان کا دیکھا جائے تو وہ دکان ایک ٹوٹی پھوٹی دکان ہے. اس میں میرے خیال سے کوئی مطلب کہ جو گھڑی ہے وہ کوئی 50,000 یا لاکھ سے زیادہ کی گھڑی نہیں ہو سکتی ہے. ادھر مطلب کہ راڈو کی گھڑی اور کیا کہتے ہیں، اور آپ سوزوکی کے شو روم میں جائیں گے تو آپ کو مرسیڈیز تو نہیں نہ ملنے والی.
مطلب کہ آپ مرسیڈیز شو روم میں جائیں گے تو آپ کو مرسیڈیز ملے گی. تو اسی طرح وہ جو دکان ہے اس دکان میں نہیں ہو جاتی. اور پھر یہ اے آر وے جو ہیں وہ سٹوری بریک کرتے ہیں کہ جی شفیق نامی جو شخص ہے جو تاجر ہے ٹھیک ہے، اس کو پی ٹی آئی نے مطلب کہ عمران خان صاحب نے 5 کروڑ 10 لاکھ میں یہ گھڑی بیچی ہے. اور اس نے اس نے ایک اویس نامی شخص کو 6 کروڑ میں اس نے گھڑی فروخت کی ہے. اور وہ جو اویس نامی شخص ہے اس نے پھر کسی مطلب کہ یو اے کی تاجر کو وہ گھڑی فروخت کی ہے. یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے جو کہ اے آر وے اس کو رسپانس کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے عدیل علی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. تو اپنا اور اپنے اہل خانہ کا اور میرے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.